امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب علی بن حسین یعنی زین العابدین کے پاس گئے اور آپ سے کہا کہ سیدنا حسین کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوا دی، میں ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرت نہیں کر سکتا۔ یزید کو جب ان حالات کا پتہ چلا تو فوراً ایک خط ابن زیاد کو لکھا کہ تم مدینہ میں 2 شخصوں کو قتل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ منذر نے مدینہ پہنچ کر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن متی سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنانچہ سب مل کر علی بن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوائی، میں اب ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرت نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو قتل کرانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے باہر چلے گئے۔ مروان جو ماہ دیگر بنی امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی بن حسین کے پاس کہلوا بھیجا کہ آپ نے جو کچھ کیا بہت ہی اچھا کیا، ہم اس امداد کے اور خواہاں ہیں کہ ہمارے بعض قیمتی اموال اور اہل و عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس بھجوائے دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین نے اس کو منظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل و عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس ان کے گاؤں بھیج دیے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنی امیہ کی حمایت و حفاظت میں ممکن کوششیں بجا لا رہا ہوں۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان حرکات سے باز رہیں اور مدینہ میں کشت و خون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن حنظلہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس جاؤ اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کے مخالف بن گئے اور بیعت فسق کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو برانگیختہ کیا۔ یہ کوئی مردانگی اور دنائی کا کام نہیں کیا۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری اور کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ کے جو وہاں موجود ہیں کہو کہ تم سے اتنا بھی کام نہ ہوا کہ مدینہ میں فتنہ پیدا کرنے والے 2 شخصوں کو قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر نے ایک سانڈنی پر سوار ہوئے اور مدینے کی طرف چلے۔ مدینے میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا مگر کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس آ گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 چیدہ جنگ جو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دو۔ مسلم نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں لیکن آج کل بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہے اور اس کام کو تیرے سوا دوسرا انجام دینے کے قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ لی اور تیسرے روز دمشق سے روانہ ہو گیا۔ یزید نے رخصت کرتے وقت مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو اختیار کامل دیتا ہوں کہ کشت و خون اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ علی بن حسین کو کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ مجھ کو اس شورش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے اور تو فوج کی سپہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو، تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اسی روز یزید نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر عبداللہ بن زبیر کے فتنے کو مٹا دے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواباً لکھا کہ 2 کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں سیدنا حسین کے قتل کرنے کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کام مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے شخص کو سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جو فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن حنظلہ سے کہا بنی امیہ جو مدینہ میں موجود ہیں یہ دمشق کی فوج آنے پر سب دشمنوں سے آ ملیں گے
اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائیں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنی امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں کو اور عبید اللہ بن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر چڑھ آئیں گے اور ہم سے ان کا قصاص طلب کریں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنی امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کر لیں اور اس بات کی قسم دیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مدد حملہ آور فوج کو نہ دیں گے۔ یہ عہد و اقرار لے کر ہم ان کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عبداللہ بن حنظلہ نے تمام بنی امیہ سے مذکورہ عہد و قرار لے کر سب کو مدینہ سے رخصت کر دیا۔ مسلم نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے ہیں اور تمہاری خون ریزی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو ورنہ مجبوراً مجھ کو شمشیر نیام سے نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بھیج کر 3 دن مسلم نے انتظار کیا مگر اہل مدینہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے حرہ شرقیہ کی جانب سے مدینے پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری اور تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جن میں سے 300 سے زیادہ شرفائے قریش و انصار شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ 27 ذی الحجہ 63 ہجری مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہیں جو محمد ابو العباس صفا کے نام سے مشہور ہیں اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ منذر بن زبیر کو مسلم نے بہت آیا مگر وہ بچ کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔